اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کو مخاطب ٹھہرایا، فرمایا لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے، یعنی ایک خود کار نظام کا پابند بنا دیا ہے۔ مسخر فرما، وہ تمام چیزیں، وہ تمام موجودات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات کی جملہ موجودات کو اللہ نے تمہارے لیے ایک خود کار نظام کا پابند بنا دیا، پھر اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں جنہیں تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، دیکھ سکتے ہو، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور وہ باطنی نعمتیں بھی تم پر فراوانی سے پوری کر دی ہیں جن سے تم فیضیاب تو ہو رہے ہو مگر تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ تمہاری آنکھوں کو، یہ تمہارے حواس کو وہ صلاحیت نہیں کہ تم انہیں دیکھ سکو، جان سکو، مگر سٹل اللہ کی ان نعمتوں سے تم اپنی زندگی کو فیضیاب کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، اس پر توجہ دی، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث و تمیز کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم و تحقیق کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو، یعنی ان کے پاس اللہ کی ذات اور اس کے وجود اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے ان تین بنیادی دلائل میں سے کوئی ایک دلیل بھی نہیں، نہ ان کے پاس آسمان سے اتری ہوئی روشن کتاب ہے کہ اس سے راہ حق کو پا لیں، نہ ان کے پاس اور واضح ہدایت اور دلیل ہے، سالڈ، پرفیکٹ، ایکوریٹ، قطعی دلیل جس سے ہدایت پا لیں، اور نہ ان کے پاس علم، دانش اور تحقیق کی دولت ہے کہ گیس ورک نہ کریں، ظن و تخمین سے کام نہ لیں، گپ شپ نہ کریں، اپنے گمان کریٹ نہ کریں، بلکہ علم، تحقیق، دانش، ہدایت، ضابطہ اور روشنی کی بنیاد پر ایک نتیجے پر پہنچے۔ یہ قرآن مجید نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں بیان فرمایا۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے وہ علم دیا، وہ ہدایت دی اور روشن کتاب سے نور عطا کیا، ان میں سے ایک برگزیدہ وہ ہستی ہیں جن کے سائے کے تلے یہ اعتکاف منعقد ہو رہا ہے، اور وہ ہیں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز، میرے اور آپ سب کے شیخ طریقت۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں علم کی دولت بھی دی، ہدایت کی دولت بھی دی، اور آسمان سے اترنے والی روشن کتاب کی ہدایت دی۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر جو سورہ سواد کی آیت نمبر 29 کا میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا
اسی قرآن پر فوکس کرتے ہوئے کتاب، یہ کتاب ہے یعنی قرآن، انزلناہ الیک مبارک، بڑی مبارک کتاب ہے، برکت والی۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ان کی آیات میں ڈیپتھ میں اتریں، اور کیا کیا حقائق اور معارف میں نے ان آیات کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اس کتاب کی آیات میں، ان پر غور و فکر کریں اور ان کے اندر مخفی حقیقتوں کو جانیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل و فہم والے لوگ ان قرآنی آیات کے ذریعے نصیحت پائیں، رہنمائی پائیں، اور حق کا، ٹروتھ کا راستہ پالیں۔ اللہ رب العزت نے دراصل ان آیات کے ذریعے میسج یہ دیا کہ جسے اللہ کو جاننا ہو اور اللہ کا پتہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کہاں ہے، وہ موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے، اس کو کیوں مانیں، جسے یہ جاننا ہو وہ دائیں بائیں کسی سمت نہ دیکھے، اور مفروضات پر اور گمانوں پر کبھی بھروسہ نہ کرے، بلکہ سیدھا اس مبارک کتاب کی طرف آ جائے اور اسے اللہ کا پتہ اسی کتاب کی آیتوں کے اندر سے مل جائے۔ اسی کتاب کی، قرآن کی آیتوں سے مل جائے، اور اس کے بھیجے ہوئے دین و مذہب کو کیوں اپنائیں، اس سوال کا جواب بھی اسی کتاب کی آیات سے مل جائے گا۔